بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک سسٹر نے اپنا درود ابراہیمی اور استغفار کا مشاہدہ بھیجا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی بچپن ہی سے اپنے خالہ کے بیٹے سے رشتہ طے ہے، اور کہتی ہیں کہ کچھ عرصے پہلے ان کے خالہ کے بیٹے، ان کے فیانسی جو ہیں وہ باہر ملک چلے گئے، باہر جاب کرنے۔ تو کہتی ہیں کہ ہماری خالہ نے اب یہ شرط رکھ دی کہ شادی اس وقت ہوگی جب آپ ہمارے گھر سے بیٹی لیں گے تو ہم پھر آپ کی بیٹی لیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ بچپن سے میرا رشتہ طے تھا، اور اب خالہ نے ایسی بات کر دی تو اس کی وجہ سے میرے والدین نے شادی کے لیے منع کر دیا کہ ہم ایک ہی گھر میں دو رشتے نہیں کریں گے، یعنی ایک گھر سے بیٹی لے کر اپنی بیٹی نہیں دیں گے، کیونکہ پھر بعد میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ایشوز آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میرا رشتہ اس طرح سے ختم ہو گیا، اور میری خالہ کا، ان کے گھر والوں کا بیہیویئر بھی بہت چینج ہوا۔ تو کہتی ہیں میں اتنی دکھی تھی، اتنی تکلیف میں تھی کہ بچپن سے میرا رشتہ طے تھا اور ایک دم سے سب ختم ہو گیا، کوئی بات باقی نہیں رہی، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ کہتی ہیں میں گھنٹوں روتی، اور مجھے اتنی تکلیف تھی کہ ایسا کیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ کہتی ہیں میں نے انہی دنوں استغفار کرنا شروع کر دیا، اور میں کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتی رہتی، روتی رہتی، اللہ سے بات کرتی رہتی۔ کہتی ہیں کہ میں نے استغفار کی بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھی، اور جو ہے ساتھ ساتھ میں نے درود ابراہیمی کی آپ کی ویڈیو دیکھی ہدیہ کرنے والی، کہ درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، دعا کریں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہتی ہیں میں نے یہ بھی کرنا شروع کیا، اور میں دن میں کم و بیش 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل بیت کو ہدیہ کرتی، اور پھر اللہ سے دعا کرتی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ کہتی ہیں کہ کم و بیش مجھے یہ سب کرتے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا، اور شروع میں نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی ورد کیا، اور بعد میں درود ابراہیمی کی تعداد بڑھا کر 313 مرتبہ کر دی۔ تو کہتی ہیں کہ تقریباً 1 مہینے تک میں ایسے ہی پڑھتی رہی، اللہ سے بات کرتی رہی، دعا کرتی رہی۔ اور ایک دن کہتی ہیں کہ جب میں درود شریف پڑھ رہی تھی تو بار بار میرے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی، ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ آج خالہ کے گھر سے رابطہ ہو جائے گا، آج وہ لوگ رشتہ دوبارہ کر دیں گے، آج پھر سے رشتے کی بات ہو جائے گی۔ کہتی ہیں 2-3 بار مجھے یہ خیال آیا، اور پھر خود ہی مجھے یہ ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، میرا تو رشتہ ٹوٹ چکا ہے، ایسے کیسے میری شادی کی بات ہو سکتی ہے وہاں۔ کہتی ہیں میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی، استغفار پڑھتی رہی، اور میرے موبائل پر میسج آیا۔ جب میں نے وہ میسج دیکھا تو کہتی ہیں میری خالہ کا میسج تھا، اور جب انہیں کال کی گئی، ان سے بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ 2 دن کے بعد رشتہ پکا کرنے آ رہے ہیں، شادی کی بات کرنے آ رہے ہیں۔ کہتی ہیں مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ درود ابراہیمی اور استغفار پڑھنے سے اتنی جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو کہتی ہیں کہ میری والدہ نے انہیں کہا کہ آپ ویٹ کریں، میں اپنے شوہر سے اور اپنی شادی شدہ بچوں سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گی۔ کہتی ہیں اب مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں ہمارے گھر والے منع نہ کر دیں، تو میں درود شریف پڑھ کے، استغفار پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی۔ اور میرے والد بھی باہر ملک میں ہوتے ہیں، تو میری والدہ نے پھر جب میرے والد سے بات کی تو انہوں نے ہاں کہہ دی، میری شادی شدہ بہن سے بات کی تو انہوں نے ہاں کہہ دی۔ تو کہتی ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا واپس سے رشتہ طے ہو گیا، اور جو ہے میرے خالہ کا، ان کے گھر والوں کا جو رویہ چینج ہوا تھا وہ بھی اب پہلے جیسا ہو گیا ہے، پہلے جیسے ہی وہ ہم سے مل رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں سب درود ابراہیمی کی اور استغفار کی برکت ہو، میری لائف کو یہ بہت بڑا میریکل ہے کہ اللہ کریم نے مجھے واپس سے ان تمام نعمتوں اور خوشیوں سے نواز دیا جس نے مجھے پہلے ان تمام چیزوں سے نوازا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ میری والدہ کافی بیمار رہتی ہیں، اور ان کو کڈنی میں بھی پرابلم ہے، ان کے سٹون بھی ہیں، اور جو ہے ان کو یرقان بھی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ان کے تقریباً ہر مہینے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ چلتا ہے ان کا، اور اس بار ڈاکٹر نے 2 میجر ان کے ٹیسٹ کیے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک کینسر کا ٹیسٹ ہے اور ایک یرقان کا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شاید رپورٹ صحیح نہیں آئیں۔ ڈاکٹر کو اس بات کا یقین تھا کہ اتنی کنڈیشن خراب ہے پیشنٹ کی تو رپورٹس صحیح نہیں آئیں گی، لیکن کہتی ہیں کہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھتی رہی، استغفار کرتی رہی، اللہ کریم نے بہت کرم فرمایا، میری والدہ کی رپورٹس بالکل ٹھیک آئیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بھی درود پاک اور استغفار کا ہی معجزہ ہے۔ مزید بتاتی ہیں کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایک دن اپنی خالہ کے یہاں جا رہی تھی، اور وہ کافی دور رہتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ ہم بائک پر جا رہے تھے، اور بھائی چھوٹا اور سفر طویل، تو مجھے ڈر تھا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے راستے میں۔ اور کہتی ہیں ہماری جو بائک تھی نا وہ بغیر چابی کے چلتی ہے، مطلب وہ جو ہے نا فری ہے، مطلب اس طرح سے وہ کچھ بتا رہی تھیں۔ تو کہتی ہیں کہ راستے میں گاڑی نے بہت پریشان کیا، بہت تنگ کیا، اور مجھے بس یہ تھا گاڑی بند نہ ہو جائے، اگر یہ بند ہوگی تو دوبارہ سٹارٹ کیسے کریں گے، چابی تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو کہتی ہیں میں پورے راستے درود ابراہیمی پڑھتی رہی، درود ابراہیمی پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی رہی، اور دعا کرتی رہی کہ گاڑی جو ہے چلتی رہے، بند نہ ہو۔ لیکن تھوڑی دور آگے جا کے کہتی ہیں کہ ہماری گاڑی بند ہوئی، اور وہاں سامنے ایک چابی پڑی ہوئی تھی بائک کی۔
ہم نے وہ چابی اٹھا کے جب بائک میں لگائی تو ہماری بائک دوبارہ اسٹارٹ ہو گئی، اور درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ہم حادثے سے بھی محفوظ رہے، اور ساتھ خیریت کے ہم اپنی خالہ کے گھر پہنچ گئے۔ ایک اور درود ابراہیمی کی برکت کا یہ بتا رہی تھیں کہ میرے چھوٹے بھائی نے باہر جانے کے لیے کسی کو پیسے دیے، آلموسٹ 2 لاکھ روپے دیے، اور جو ہے ان کے عزیز ہی تھے جن کو پیسے دیے کہ وہ ان کے ویزے کا اور ان کے باہر جانے کا بندوبست کریں۔ اور کہتی ہیں کہ پھر میرے چھوٹے بھائی کا مائنڈ چینج ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ میں جو ہوں یہیں پر ہی سیٹ ہو جاتا ہوں، یہیں کوئی کاروبار کر لیتا ہوں، اور اس نے جو ہے یہاں پر اپنا کوئی نہ کوئی بزنس اسٹارٹ کر دیا۔ اب اس کا باہر جانے کا مائنڈ نہیں تھا، تو انہوں نے جن کو پیسے دیے تھے ان سے رقم کا تقاضا کیا کہ آپ ہمارے 2 لاکھ روپے میں واپس کر دیں۔ تو کہتی ہیں کہ جن کو پیسے دیے وہ ہمارے عزیز تھے، لیکن انہوں نے ہمیں پیسے واپس کرنے سے منع کر دیا، اور ہم سے بہت بدتمیزی کی، حتیٰ کہ ہمیں بہت برا بھلا کہا، گالیاں دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ ہم آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ کہتی ہیں کہ 2 لاکھ کی رقم تھی، اور جب بھی ہم ان سے تقاضا کرتے وہ اتنا بدتمیزی کرتے، اتنی بے عزتی کرتے، اور آخر میں تو انہوں نے منع کر دیا کہ وہ نہیں دیں گے۔ تو کہتی ہیں میں درود ابراہیمی پڑھتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتی رہی، اہل بیت کو ہدیہ کرتی رہی، دعا کرتی رہی، استغفر اللہ پڑھتی رہی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے ہمارے 1 لاکھ روپے خود آ کر واپس کیے، اور بہت عزت کے ساتھ واپس کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ 1 لاکھ روپے رکھ لیجئے، اور باقی کی جو رقم ہے 1 لاکھ روپے جو آپ کے رہتے ہیں وہ ہم آپ کو ریٹرن کریں گے جب ہمارے پاس ہوں گے، بس اب آپ ہم سے تقاضا نہیں کیجیے گا، ہمارے پاس جب پیسے ہوں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ تو کہتی ہیں کہ ہمیں اتنی حیرانگی ہوئی، کہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، جو کرنا ہے آپ کر لو، اور کہاں خود گھر آ کر عزت کے ساتھ پیسے دے کر گئے، اور جو پیسے رہ گئے ہیں اس کا بھی کہہ کے گئے کہ وہ لوٹا دیں گے۔ تو کہتی ہیں سب کچھ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے ہوا، استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے ہوا۔ کہتی ہیں کہ میرا اتنا یقین بن گیا ہے درود ابراہیمی پر، استغفار پر، کہ مجھے لگتا ہے کہ بس یہ میرے لیے الادین کا چراغ ہے، جو میرے دل میں خواہش ہوگی، جو میری حاجات ہوگی، جو ضرورت ہوگی، اللہ کریم ضرور پورا کرے گا۔ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بس اب زندگی میں کوئی پریشانی آئے گی نہیں، کوئی مسئلہ آئے گا ہی نہیں، اور ایسا کچھ ہوگا تو درود ابراہیمی اور استغفار کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہوگا، سب اچھا ہوگا، سب بہتر ہوگا۔ تو درود شریف پڑھیے، استغفار کیجیے، کثرت سے پڑھیے، کامل یقین سے پڑھیے، محبت سے پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے تمام کام بنیں گے، تمام رکاوٹیں ختم ہوں گی، تمام پریشانیاں ختم ہوں گی۔ اللہ سے بات کریں، اللہ کو اپنے مسئلے بتائیں، بھلے دیر سویر ہو جائے، تھوڑا ٹائم لگ جائے، لیکن پڑھتے رہیں، کرتے رہیں، پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ رب ضرور عطا کرے گا، ضرور نوازے گا۔ اللہ کریم انہیں خوشیاں، عزت، صحت، سلامتی سب عطا فرمائے، تمام جائز دعائیں، مراد حاجات پوری فرمائے، اور ہم سب کو بھی اپنی بارگاہ سے بے حساب نوازے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔